جملہ بڑا دل کو لگتا ہے، اور اللہ کو راضی کرنا اور لاکھوں جانوروں کا قتل کر کے۔ اسی طرح ایک اور دوست نے کل الیکٹرک واٹر کولر لگا کے تصویر اپلوڈ کی اور ساتھ ہی ملحدین کے اس نظریے کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی کہ اس بار قربانی کی بجائے ٹھنڈے پانی کا میں نے کولر لگا دیا ہے۔ دیکھیں، اسلام نہ تو ٹھنڈے پانی کے کولر لگانے کی ممانعت کرتا ہے، نہ کسی غریب کی شادی کروانے کی ممانعت کرتا ہے، بلکہ اسلام کا فلسفہ اور مزاج ہی یہ ہے کہ لوگ اللہ کی راہ میں بڑھ چڑھ کے خرچ کریں۔ لیکن پتہ نہیں کیوں جب اسلام کے ساتھ متصل یہ باتیں ہوتی ہیں تو ان کو اس کے ساتھ نتھی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پتہ نہیں یہ قربانی کے پیسے سے ہی کولر کیوں لگوانا چاہتے ہیں، یا اپنے ذاتی جیب خرچ سے کیوں نہیں لگواتے۔ وہ جو 2 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھ کے آئے ہیں، وہ گاڑی 10-20 لاکھ کی کیوں نہیں رکھتے؟ باقی سے پتہ نہیں کوئی 10-20 غریبوں کی شادی تو ہو ہی سکتی ہوگی۔ اس طرف ان کا دھیان نہیں جاتا۔ ان کا مقصد عوام کی اصلاح نہیں ہوتا، بلکہ ان کا مقصد اپنے ذہن کے مطابق جو ملحدین کا فلسفہ ہے اس کو پرموٹ کرنے کے لیے جو ان کی ذہن سازی کی گئی ہے اس کی طرف وہ ذہن کو لگاتے ہیں۔ آپ قربانی بھی کریں، اور اگر اللہ نے توفیق دی ہے آپ کولر بھی لگوائیں۔ آپ نے جو گھڑی پہنی ہوئی ہے، آپ 10-20 لوگوں کو یہ بتاتے ہوئے نہیں تھکتے کہ جی یہ میں نے جو گھڑی پہنی ہوئی ہے اس وقت اس کی قیمت 10 لاکھ روپے ہے۔ گھڑی تو 10,000 میں بھی آتی ہے۔ آج کل تو جدید دور ہے، سمارٹ واچ بھی آ جاتی ہے۔ آپ 10-20 ہزار کی گھڑی رکھ کے باقی جو 9-9.5 لاکھ روپیہ ہے اس سے کسی غریب کے گھر کا چولہا کیوں نہیں جلاتے؟ اس طرف لوگوں کا ذہن نہیں آنے دیتے۔ اب اعتراض یہ ہے کہ یہ اتنے جانوروں کا قتل عام ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، یورپ کے اندر بسنے والے جتنے بھی لوگ ہیں اپنے پیٹ کی تسکین کے لیے ہر روز لاکھوں کروڑوں جانوروں کو، ہم نے تو ایک ایسا اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا شرعی طریقہ بتایا ہے کہ جس سے جانور کو تکلیف کم سے کم ہوتی ہے۔ جب خون کی رگ کٹ جاتی ہے، خون ہی بدن سے نکل جاتا ہے تو تکلیف کا احساس ختم ہو جاتا ہے، لیکن ان کے مارنے کا طریقہ کار الگ ہے۔ وہ تو سر کے اوپر ڈنڈے بھی مارتے ہیں، خون نکالے بغیر جانور کو تکلیف دے دے کر مارتے ہیں۔ کوئی ایک مارٹ دنیا کے اندر، یہ جو بگ میگا قسم کے جو مارٹ کھلے ہوئے ہیں، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں، یورپ کے اندر ہیں، عرب کے اندر ہیں، مڈل ایسٹ، جہاں جہاں پر بھی لوگ بستے ہیں، کوئی ایک مارٹ ایسا بتا دینا جہاں پر گوشت نہیں پڑا ہوا۔ اپنے پیٹ کی تسکین کی خاطر لاکھوں جانوروں کو وہ مار کے ان کا گوشت بنا کے سجا کے رکھا ہوا ہے۔ اگر انہیں جانوروں کے ساتھ اتنی ہمدردی ہے تو اس کو چھوڑ دیں، سبزیاں کھائیں، دالیں کھائیں۔ جی، بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں، KFC ہے، میک ڈونلڈ ہے، دیگر اس طرح کی بہت ساری چینز ہیں،
لاکھوں، بلکہ یہ بھی میں کم کہہ رہا ہوں، کروڑوں جانوروں کو ان کا قتل عام کر کے برگر اور پیزے بنا کے کھا جاتے ہیں۔ وہاں پر انہیں کوئی بھی عار محسوس نہیں ہوتا کہ ہم اپنے پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے اتنے جانوروں کا قتل عام کر دیتے ہیں۔ اس طرف ان کا دھیان نہیں جاتا، اور نہ سادہ ان لوگوں کا ذہن اس طرف جانے دیتے ہیں۔ آ جا کر انہیں مسئلہ ہے تو اللہ کے اس حکم پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، مسلمان ہے نا جو مسلمان، جس نے کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے سب سے بڑا حکم اللہ کا ہی ہے۔ انسانی عقل میں بات آئے یا نہ آئے تو انسانی عقل جا کے علاج کروائے۔ ہر چیز کو تو عقل کے اوپر پرکھ کر اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ 20 دفعہ میں اس پر گفتگو کر چکا ہوں کہ کبھی بھی وحی اور عقل مقابلے کے اندر آ جائے تو عقل قرباں کون ہے؟ بپیش مصطفیٰ۔ دنیا میں جہاں بھی جاؤ عقل ساتھ لے کے جاؤ، لیکن جب بھی گنبد خضرا کے مکیں کے سامنے آؤ تو عقل کو قربان کر کے آؤ۔ بہت ساری باتیں تمہاری عقل میں نہیں آنے والی جو اسلام میں موجود ہیں۔ تمہاری عقل تو آج تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو ماننے سے قاصر ہے۔ اسے تو وہی فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مرد اور عورت کے ملاپ کے بغیر بچے کی پیدائش کیسے ہوئی۔ تو کیا ہم ماننا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، اللہ کا حکم تھا، ہوا۔ تمہاری عقل، تمہاری سائنس اٹھا کے لے جاؤ فلسفے۔ جب اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ لکھ دیا ہے کہ ایسا ہوا ہے، تیری سمجھ میں آتا ہے تو مان لے، نہیں آتا تو تو نہ مان۔ ہم کسی عقل، کسی فلسفے اور کسی سائنس کے بغیر من و ان گردن جھکا کر کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس پر قادر ہے اور ایسا ہوا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، ان دیکھی شے پر ایمان رکھنا اسلام کی سب سے پہلی نشانی ہے۔ عقل کے اندر بہت ساری چیزیں نہیں بھی آتی، ہم فرشتوں کو مانتے ہیں، عقل میں تو نہیں آنے والے۔ رب کے وجود کو ہم تسلیم کرتے ہیں، رب کا وجود انسانی عقل میں آنے والا ہی نہیں۔ جنت، دوزخ، حوض کوثر، میزان، جتنے بھی آخرت کے معاملات ہیں، ہم ایک ایک چیز پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جانا یہ برحق ہے۔ بھئی اعمال کوئی ٹھوس شے نہیں، ٹھوس شے نہ ہو تو اس کا وزن کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ ہم مانتے ہیں اس لیے کہ جب ہم نے کہہ دیا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اب ہمارا دین سائنس کا محتاج نہیں رہا، سائنس دین کی محتاج رہے گی۔ لیکن دین سائنس کا محتاج نہیں، ہمارا اسلام کہتا ہے کہ ایسا ہوا تو ہم کہتے ہیں کہ ایسا ہوا۔ لہذا قربانی کے دنوں میں لوگوں کو یہ بھاشن دینا کہ جانوروں کا قتل عام کر کے اللہ کو راضی کرنا کہاں کی دانش مندی ہے؟ بند کر دو اپنے سارے مارٹس، بند کر دو KFC کو، بند کر دو میک ڈونلڈس کو، بند کر دو اپنے ساری عیاشیوں کے اڈوں کو۔ اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے تم ہزاروں لاکھوں کروڑوں جانوروں کا ڈیلی قتل عام کرتے ہو، وہاں تمہیں نظر نہیں آتا۔ اور جب ہم اللہ کی رضا کے لیے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی پر عمل کرتے ہیں، وہاں تمہارے اندر ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ جانوروں کا قتل عام ہے۔ یہ صرف اور صرف دھوکہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ انہیں کہیں شکار کرنا چھوڑ دیں، جانوروں کو ذبح کرنا چھوڑ دیں۔ کوئی ایک مارٹ، چاہے وہ ایشیا کے اندر ہے، چاہے وہ یورپ کے اندر ہے، چاہے وہ عرب کے اندر ہے، جتنے بھی بگ مارٹس بنے ہوئے، مارکیٹس بنی ہوئی ہیں،
کوئی ایک بھی آپ کو ملک ایسا نہیں ملے گا جہاں پر روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں لاکھوں جانوروں کا قتل عام کیا جاتا ہو اپنے آگ کی پیٹ بجھانے کے لیے۔ ہم تو قرآن کے فلسفے کو مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، انسان کے علاوہ ہر چیز رب نے انسان کے نفع کے لیے پیدا کی، ہم اس کا استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے حلال چیزوں کو حرام کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز کے اندر ارشاد فرما دیا کہ یہ چیزیں حلال ہیں اور یہ چیزیں حرام ہیں۔ لہذا کوئی شخص آپ کو یہ بھاشن دیتا ہوا نظر آئے کہ جی قربانی کی بجائے آپ ایئر کولر لگا دیں، جی پانی کی بجائے آپ وہ واٹر کولر لگا دیں، آپ قربانی کی بجائے کسی غریب کی شادی کر دیں، اسلام ان تمام چیزوں کو پروموٹ کرتا ہے کہ آپ غریبوں کی شادیاں بھی کروائیں، آپ واٹر ایئر کولر بھی لگوائیں، آپ یہ بھی کریں، آپ وہ بھی کریں، لیکن یہ قربانی کے پیسوں سے نہیں کرنا، پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے تو آپ کریں۔ اور یہ بات پلے باندھ کر لکھ لیں اور جا کے معاشرے کے اندر دیکھ لیں، کولر بھی وہی لگوا رہے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں کر رہے ہیں، غریبوں کی شادیاں بھی وہی کروا رہے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس صرف بھاشن اور فلسفے ہیں وہ صرف فلسفوں کی حد تک ہیں،